الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ سب مل کے پڑھئے وعلا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا حسين يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے مل کے آواز نہ آواز ملا کے ذکر کر لو یا حسین ابن علی تیرا زمان بابا سے بلند نوجوان پڑھو ذرا یا حسین ابن علی تیرا زمان یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے میرے قریب کہہ لو ذرا یا حسین ابن علی تیرا زمان یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل کو جانا چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل کو جانا نسبت تیری قرآن سے ہے نات کے قرآن کو
سر کو اٹھانا یاد ہے، پڑھیے مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا، اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، زیر خنجر، یا ایسے کہہ لیں خنجر تلے آپ کا وہ پڑھنا تو گانا یاد ہے، خنجر تلے آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے۔ اور اس مصرے دے اندر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر، حضرت معصوم کا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو اٹھانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو اٹھانا یاد ہے، نہر پر کٹانا یاد ہے۔ چلو آجاں دی توجہ فرماؤ، زینت مسند صدارت، رونق محفل، شم محفل، مخلصی فی اللہ، محبی فی اللہ، محبوبی فی اللہ، گل گلشن سادات، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، زینت السادات، آل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولاد علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید صادق الامین شاہ صاحب دامہ اقبالہ وحفظہ اللہ تعالی فی الدارین، برادر محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد رفیق سلطانی صاحب زیدہ مجدہ، دیگر سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، اور ذکر شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پرسعادت، پرراحت، پر نور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا یہ مقدس پروگرام نواب کربلا سلطان کربلا شاہ سوار کربلا شہنشاہ کربلا راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگر گوشائے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، برادر حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شہزادہ گلگو کبا، امام الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ دے دیگر شہداء ساتھی جڑے میدان کربلا دے وچ آپ دے نال شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، انہا ہستیاں دیاں بارگاہاں وچ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا۔ جنہ بھی دوستاں نے دامے درمے سخنے قدمے کسے بھی انداز نال محفل پاک نو منعقد کرن دے اندر حصہ پایا، منت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال تمام دوست احباب دی کاوش نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور انہاں میرے بھائیاں دے رزق وچ، جان وچ، اولاد وچ، کاروبار وچ، عمر وچ، صحت وچ، عزت وچ، زمینہ وچ، دکانہ وچ، بلکہ دسترخانہ وچ اپنی شیان شان بے پناہ برکتاں اور وسعت نصیب فرمائے۔ میں انتظامیہ دے نا اس واسطے نہیں لینا چاہ رہا کہ شیطان خون دے ہر قطرے دے اندر گردش کرتا ہے، وہ پھر دل کے اندر ایک شیطان ریا پیدا کرتا ہے کہ دیکھ لے تو محفل سجائی، تو اینا خرچہ کیتا، لیکن میں چاہنا کہ اپنا معافی ضمیر انہاں جملیاں نال بیان کراں کہ میرا اللہ ہر اس خوش نصیب نو جاندہ ہے کہ جن نے محفل واسطے جو بھی کیتا ہے اپنی قبر دے چانن واسطے کیتا ہے۔
اپنی قبر دے نور واسطے کی جائے. حضرات گرامی اسیاں اہل سنت و جماعت بولو الحمدللہ. دعا ساڑھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہ چر رکھے اہل سنت و جماعت دے عقیدے ہوتے رکھے جدوں موت آوے اہل سنت و جماعت دے عقیدے ہوتے آوے. وہ دی وجہ کی وجہ ہے کہ ساڑھے بیڑے بے ادبی نہیں, ساڑھے بیڑے بے ادبی نہیں. جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے نا اسی او دے غلام. بڑا سوکھا جیا سادہ جیا سمپل جیا ساڑا عقیدہ ہے کہ شیر کیا سفینے تائیں او رائیا راہ جاندے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا. بڑا سوکھا جیا کام ہے ساڑا. جیڑا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل دا تے شان ہی بڑھا ہے نا, خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام ہی بڑھا ہے نا, عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت ہی بڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام انہاں دا تے مقام ہی بڑا اور بڑا ہے. لیکن جیڑا غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی ہے نا, اسی آنے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. نبی کا جو صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادہ جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. کس واسطے آنے ہیں, اس واسطے آنے ہیں کہ گلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا ہے. کیونکہ جدوں اسی کسی نو ماننے ہیں نا, کسی دے خادم بڑھنے ہیں, کسی دے نوکر بڑھنے ہیں, کسی نو دلوں من لینے ہیں کہ اسی یہ سوچنے ہیں اسا ایویں نہیں منیا, اس واسطے منیا ہے کہ گلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہے, زیور ہے, کلابہ ہے, ہائے موجود ہے. جیڑا میرے آقا دی غلامی تو دور ہو گئے ساڑھے ماریا نتر تو بھی اسی بالکل نہیں جانتے پاہمیں سکا چچے ہی کیوں نہ ہوئے نام ابو لاب ہوئے سکا ہوئے نام ابو لاب ہوئے جہنمی سمجھنے آئے ناری سمجھنے آئے دوست کی سمجھنے آئے جتی تو نہیں جان دے کالے رنگ نہ ہوئے سبحان اللہ کالے رنگ نہ ہوئے خبشش رہن والا ہوئے سبحان اللہ اصحاب صفہ دے چبوترے تے بیٹھ والا ہوئے سکے ٹکڑے کھا کے گزارا کرنے والا ہوئے جی موٹ موٹے ہون پیران دیا بیائیاں پھٹیاں ہون لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے بھائی رحمت پاپیت دے حکمران وہ بھی اعلان کرتے ہیں لوگوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بلال نو ایویں نہ جانے آجے ایک قوم ہے سیدنا بلال اور ساتھ سردار بلال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. سیدنا بلال اور ساڑھے سردہ تاج بلال, ساڑھے سردار بلال. کس وجہ سے جدوں نہ ویکھیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال پسند ہے سبحان اللہ. اسی تے سرکار دینا پسند پیچھے مر جانے ہیں, اسی تے فنا کر لینے اپنے آپ نو. یہ آل تے شیعہ ہی بڑی اونچی ہے نا, اسی تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند پیچھے مر جانے ہیں. آدھے نہیں فلانا فلانے پیچھے مر گئی, فلانا فلانے پیچھے مر گئی. رضوی توں کدے پیچھے مریا؟ میں کہا میں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند پیچھے مریا. شاہ صاحب کو کھانا کھا رہے تھا, میں کہا چھڑو انہاں شاہ جی دیسی ککڑا نو انہاں نالوں کدو شریف چنگا جی. کوئی گل جی کوئی سی غلط نہیں کہہ رہے. میں کہا جی کدو شریف چنگا ہے. میرے دل میں جو خیال ہے سی کدو شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیتا ہے سبحان اللہ. جیڑا کدو ترکاری دے طور پہ سبزی دے طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر لینا ساڑھی پھر کیا بات ہے. اسی آنے کدو شریف منڈی والے سارے ساڑھے کو سن کے وہ بھی آتے ہیں پنڈ میں بیچن آتے ہیں. وہ آتے ہیں گوبھی لے لو, آلو لے لو, ٹماٹر لے لو, مرچاں ہریاں لے لو, نالوں آتے ہیں کدو شریف لے لو. وہ ساڑھے کو سن کے وہ بھی آتے ہیں کدو شریف لے لو. کس وجہ نہ کدو شریف میرے تو
تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹاں نوں لگا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے وچوں گوشت دا شوربا اودے وچوں کدو شریف چون کے بڑی رغبت نال تناول فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کول بیٹھے سن آندے نے اس دن تو لے کے مینوں کدو نال اتنا پیار ہو گیا کہ میرا گھر دا کوئی دن ایسا نہیں جدوں میرے گھر کسی شے وچ کدو شریف نہ پیندا ہو. کس وجہ نال اس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال او جتھے میرے آقا پیدا ہون اسی آنے ہیں مکہ شریف او جتھے اج ڈیرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی آنے ہیں مدینہ شریف. تے ساڈے منن دی کیڑی گل ہے اسی تے انج ماننے ہیں کہ آج دا مجاب بہت بڑا ہے سانو صحابہ نے آن نال پیار کر کے دسے کہ اے لیول ہے آنے بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنا. تابعین نے سانو دسیا ہے اے لیول ہے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنا. توجہ ہے تے ایک مثال دے دیں. سبحان اللہ. بڑی توجہ. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک پوتے نے جنہاں دا نام ہے عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ مجمعین. عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ مجمعین. اے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کول کو کام سی نہ چلے گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے چنگا نہ لگا آندے نے شہزادیا توانو آن دی کیڑی لوڑ سی پیغام کل دیں دے. اچھی آواز میں بولو نا اسی پیغام کل دیں دے. آپ کیوں تکلیف اٹھائی جائے جیڑا کام سی یا پیغام کل دے یا خط لکھ دیں دے رکا لکھ دے میرے والے میں وہ کام توڑے کار بیٹھیاں پورا کر دیں دا میں نو حیاء ہوں دیئے کہ نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فرد میرے دروازے دیا. میں قیامت دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بخام بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی. اسی تے بھائی آئیں منن والے اسی تے بک جانے ہیں چک جانے ہیں جدوں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فرد نظر آتا ہے. اے جے الا المبتۃ فی القربا جڑے قریبی نے انہاں دے در دی غلامی انہاں دے در دی محبت انہاں دے در دی غلامی دا پٹا اپنے گلے دا زیور بنانا ہار بنانا. اس تے میں دوسری مثال لگا پیش کر دوں اور بڑی توجہ نال سنیا جے شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند متصل دے نال اس روایت کو درج کر دینے اپنی کتاب مسامرات الاخیار اور محاضرات الابرار دے اندر تینہ جلدہ دی کتاب ہے. سنیے ذرا روایت یہ کیا لکھا ہے اس میں. امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بغداد شریف دا شہر جی بغداد شریف دا شہر میرے غوث پاک دا شہر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا شہر حضرت سیدنا امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ دا شہر جی بغداد شریف اس شہر دے اندر کچھ علماء مشائخ بڑے اساتذہ رہتے سن. انہوں دا پروگرام بڑھیا کہ اسی جائیے حج واسطے حج واسطے تیاری کر لیں. انہا شیوخ وچوں ایک شیخ او دے دل اندر بھی عشق نے انگڑائی لئی. انہاں کہا چل تمہیں جا حج دے. انہاں کو صرف 500 دینار سی. کنا 500 دینار. انہاں پایا آستین میں صبح جانا ہے قافلہ حج واسطے اور پیدل سفر سواریاں دے سفر پتہ نہیں کس طرح دا وہ ماحول. بحری جہاز بھی اس طرح دے نہیں معاملات اس طرح دے نہیں ہوائی جہاز کوئی نہیں. وہ پیدل سفر جس طرح دا ہے سی ماحول دے مطابق چل دیا قافلہ جانا سی صبح. انہاں نے 500 دینار اپنی آستین وچ پایا تے بازار چلے گئے. کدے واسطے میں کوئی حج واسطے کو سودا سلب خرید لیا وا سفر واسطے ذاتی راہ میں کو خرید کے لیا وا کوئی کھان پین دا سامان لیا وا. آندے نے میں جدوں بغداد شریف دے شہر دے بازار اندر داخل ہویا مینوں سامنے ایک عورت نظر آ گئی. وہ مینوں کہنے لگی اللہ کے بندے تیرے پاس کچھ ہے تو میری خدمت کر دے. تیرے پاس کچھ ہے تو میری خدمت کر دے.
میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں. بات کو ذرا تھوڑا جا توجہ نہ سننا ہے. میں سید زادی ہوں، میری خدمت کر دے ہو. میری 3 بیٹیاں نے، انہاں دے تن ٹکن واسطے پابند لگے کپڑے بھی اچھے کوئی نہیں گھر وچ. تے کنے دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھاتا. کچھ ہے تے میری خدمت کر دے ہو. اس اللہ دے بندے دے دل وچ پتہ نہیں کی آیا، انہاں 500 دینار سارے دا سارا سید زادی دی چولی وچ پا لیا. تساں صرف سبحان اللہ ہی کہنا ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ. اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ. 500 دا 500 ہی کیا سب کڈیا سید زادی چولی وچ پا لیا. انہاں کہیا جاؤ بچیاں واسطے کپڑے خریدو، گھر دا کھانے دا بندوبست کرو. یہ چپ کر کے واپس آ گئے. 500 دینار دے کے خالی ہتھی واپس آ گئے. لیکن جڑا رب نہ سودا کر لیا نے سودا بڑا عظیم کر آئے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بازار اندر جڑا یہ شیخ وک گیا ہے نا، بڑا زبردست سودا ہو گیا ہے. تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بازار بھی بندہ وکیا پھر ریٹ گھٹ تے نہ لگدا. تے بازار وچ ریٹ لگے پھر تھوڑا تے نہیں لگدا، او دا ریٹ لگ گیا. وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بازار وچ وک گیا، واپس آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سال او دے ذہن وچوں حج دا تصور کٹ چھڑیا. یہ دے ذہن وچ آئے نہیں کہ میں حج کرن جانا ہے، ورنہ دا دل پھر ملامت کردا ہو یار 250 دے دو 250 رکھ لیں دو، وہ 100 دے دو 400 رکھ لیں دو، وہ تیرا حج دا بھی. لیکن اہل بیت کرام دی خدمت کرن دی وجہ نال اللہ نے وہ دل وچوں گل حج والی ویسے ہی کٹ چھڑی. ہر گل سرنا نہیں ہوتی، کچھ گلاں کورنا سمجھن والیاں ہوندیاں. اس بات کو سمجھو اے جے الا المودۃ فی القربى. ذرا سنیے، وہ جس ویلے واپس آیا اگلے دن قافلہ جانا سی، ہر بندے روڑا پاتا لے ایک پیسے تے سب بن کے بہ گئے، یہ نہیں ان کو نہیں ہو جانا. یہ تو سامان ہی کوئی نہیں. چپ کر کے گھر بڑھ گئے. انہاں کہا تھوڑا جو دل ہے اب ہی جاؤ، لیکن میں تھوڑی زبان تے نہیں پھڑ سکتا. لیکن یاد رکھیا جے جڑا سودا میں کر لیا تو خبر ہی کوئی نہیں. جڑا سودا میں کر آیا تو خبر ہی کوئی نہیں اس سودے دی. بڑی توجہ نہ گل سنو. قافلہ چلا گیا، یہ پوری تسلی نال گھر بیٹھا ہے، بالکل اطمینان قلبی انہوں حاصل ہے. چپ کر کے بیٹھا ہے. 5-6 مہینے گزر گئے، حاجی حج کر کے واپس آ گئے. وہ شیوخ یہ یار بیلی سجن اساتذہ حج کر کے واپس آئے. جدوں آئے یہ دل وچ خیال آیا میں اپنے یاراں نوں سنگیاں نوں بیلیاں نوں ساتھیاں نوں شیوخ نوں جا کے حج دی مبارک دے. یہ گیا ایک دا دروازہ کر کے آیا، بھائی جان مبارک ہوئے، اللہ تھوڑا حج قبول کرے. وہ کو پتہ کی آندا ہے؟ آندا جناب تسی بھی اوتھے ہی سو، اللہ تہاڈا حج بھی قبول فرمائے. اللہ تہاڈا حج بھی قبول کرے. انہاں آکھیا بھی انہیں کو میرا ہم شکل بندہ ویکھ لیا تے اینوں لگ گیا بھلیکھا. وہ دوجے دروازے تے چلا گیا، وہ دا بوا کھڑکایا. شیخ صاحب باہر تشریف لے آئے، بھائی مبارک ہو، اللہ تہاڈا حج قبول فرمائے. انہاں کہا جناب جدوں طواف کردے سن تسی بھی تے نال ہی سن. جدوں طواف کر رہے سو تو تسی بھی نال سو. جدوں زمزم پی رہے سن میرے نال ہی تے کھڑے سو تسی. جدوں واجب طواف ہو رکھتا پڑیاں نے میرے نال ہی سو. صفا مروہ دی سائی کیتی میرے نال سو. وقوف عرفات کیتا میں تساں اکٹھیاں کیتا ہے. مصطفیٰ درائے میں تسی اکٹھے سا. جناب وچ گئے ہاں میں تسی اکٹھے سا. تے جناب یاد جے جدوں شیطان نوں کنکریاں ماریاں نے نال جے ہسو. تسی نال ہی سو. اللہ بھائی جان تہاڈا بھی قبول فرمائے. انہاں کہا اینوں بھی بھلیکھا لگ گئی. انہیں بھی کو میرا ہم شکل بندہ ویکھ لیا. اگلا دروازہ کھڑکایا، اگلے شیخ دے کوئے تے ٹر گئے. وہ باہر تشریف لے آئے، بھائی جان مبارک ہوئے، اللہ تہاڈا حج قبول فرمائے. انہاں کہا جناب اللہ تہاڈا حج بھی قبول کرے. اللہ تہاڈا حج بھی قبول کرے. تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آٹھواں جن بھی شیخ سن سارے دے دروازے تے گئے تے سارے جا کے مبارکاں دے دینے پے. ہر بندہ یا کوئی نو مبارک دیندا ہے. آندا شیخ صاحب تانوں مبارک ہوے، اسی اکٹھے ہی سانا، تسی بھی ساڈے نال ہی سونا. اللہ ساڈا حج بھی قبول کرے، اللہ تہاڈا حج بھی قبول کرے. انہاں کیا کو سمجھ نہیں آ رہی. سارا دن لنگ گیا مبارکاں دیندیاں تے لئی دیا. جس ویلے عشاء دا ٹائم آیا
شیخ صاحب نے باجماعت نماز عشاء قائم کی تھی اس تو بعد آ کے اپنے بستر تے آ گئے آرام کرنے واسطے آ گئے جس ویلے بستر تے آئے نے درود و سلام پڑھ دے رہے اللہ اللہ کر دے رہے جس ویلے ہاتھ لگ گئی ہے ادھروں ہاتھ لگ گئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ تشریف لے آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب اندر تشریف لے آئے فرمایا اے میرے امتی اے میری نسل دا حیا کرنے والیا اے میری بیٹی دا حیا کرنے والیا اے میری بیٹی دی بیٹی دا حیا کرنے والیا اے میری سیدزادی دا حیا کرنے والیا میری عزت دا حیا کرنے والیا میری نسل دا حیا کرنے والیا میری اولاد دا احترام کرنے والیا خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام کرنے والیا تیرے واسطے بشارت ہے تیرے واسطے خوشخبری ہے یاد رکھ تیرے دل اندر خیال ہوگا توجہ میرے بارک کو توجہ میرے بارک کو توجہ میرے بارک کو بڑی مہربانی گل ضائع نہ کرے آجے توجہ میرے بارک کی آجے رب العالمین نے فرمایا اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قریبیاں نال پیار کرے آجے انہاں دے دردی غلامی کرے آجے وہ سید زہری وہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا احترام کیتا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے والے مبارک دین واسطے جانا ہے وہ تینوں مبارک دینا ہے تو کنجم کا اظہار کرنا ہے حیرانگی کا اظہار کرنا ہے فرمایا میرے غلامہ میرے امتیا میری شہزادی دا حیا کرنے والیا گل یاد رکھ کنجم کا اظہار نہ کر ایویں پریشانی دا اظہار نہ کر حیرانگی دا اظہار نہ کر اور انہاں دیاں گلاں مبارکاں ہوتے پریشانی دا اظہار نہ کر یاد رکھ جتنے میری دھی دا تو ادب کیتا ہے وہی چولی کے اندر حج دا سارا خرچہ پا دیتا ہے 500 دا 500 میری بیٹی دی چولی چھوڑ دیتا ہے انہاں دے خرچے دا تو بندوبست کر لے آئے انہاں دا چولہا بالن دا بندوبست کر لے آئے انہاں دیاں شہزادیاں دے کپڑیاں دا بندوبست کیتا ہے تو میری بیٹی دا یاد کیتا ہے یاد رکھ میں نبی پاک دا تیرے واسطے اسی ویلے دعا کیتی سی یا اللہ خدا ہم شکر ایک فرشتہ پیدا کر دے اینے نہیں جانا جڑا اینے بنو جا کے حج کر لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت اہل بیت شہداء کربلا علماء اہل سنت یا اللہ یہ ہم شکر فرشتہ پیدا کر دے جڑا یہ بنو حج کرے جنیاں بھی دیکھے آئے تینوں وہ تینوں نہیں بلکہ وہ فرشتہ دیکھے آئے جڑا تیرا ہم شکر اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ اگلا جملہ سنو جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری فرمائی فرمایا میرے غلامہ یہ میری شہزادی دا حیا کرنے والیا ادب کرنے والیا تیرے واسطے بشارت ہے تیرے واسطے خوشخبری ہے تیرے واسطے معجزہ جان فضائے میری بیٹی دا حیا کیتا ہے میری نسل دا احترام کیتا ہے میرے خون دا حیا کیتا ہے یاد رکھ ہن پاویں حج کر پاویں نہ کر اے فرشتہ جڑا تیرا ہم شکر اللہ نے پیدا کر دیتا ہے یہ قیامت تک تیرے بلوں ہر سال حج کرتا ہی رہے بے اجازت جن کے در جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے در جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے در جبریل بھی آتے نہیں کیوں نہیں اس واسطے
یکم محرم تو لے کے ہوں تک اپنی جماعت کے علماء نو سن رہے ہو، سن دے ہو نا بے ہر روز کتنا کتے الحمدللہ ذکر اہل بیت اور رضی اللہ عنہم اجمعین دا تسی جاندے ہو تے تانوں تے مصرے یاد ہو جانے چاہیے جی۔ یہ ضروری نہیں کہ تسی پڑھو تو پھر تقریر ہونی ہے، ویسے بھی ہو جانی ہے، لیکن اگر سارے مل کے پڑھیے کہ کیا ماحول ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دی وجہ تو خوش ہو جانے کے ساڑھے تھے مل کر رہا کو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے قدر و شان اہل بیت قدر والے میں اپنی زندگی دیا مثالہ پیش کرنا دے مقدیاں نہیں لیکن تو انہوں کو پرانی مثال دینا میرے توڑے پیدا ہوں تو پہلے دی مثال اور ایڈی پرانی مثال حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مثال سبحان اللہ یہ قربا میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہاں ہے قربا میں یہ ہے الا المودۃ فی القربا میں یہ شامل ہے سنیے ذرا توجہ سے حرم شریف حرم کعبہ اللہ مینوں تے توانے طواف کعبہ دی توفیق نصیب سبحان اللہ وقت دا بادشاہ خلیفہ عبد الملک او دا پتر جڑا سی نا ہشام او آیا سی حج واسطے بڑی توجہ نہ گل سنیو کدے واسطے آیا سی حج واسطے انہیں اپنا تخت لایا تے جدوں طواف واسطے اندر جاندا سی تے انہوں راہ کوئی نہیں سی دیندا لوگ ایک آنے دا نہیں سن سمجھ دیو لوگ پتہ نہیں تو کون صاحب ہے لوگ اپنے روٹین چ طواف بھی جاری رکھنا تے حجر اسود دے بوسے بھی جاری رکھنا بوسے جاری رکھنا وقت آیا اچانک حضرت سیدنا امام زین العابدین علی الاوسط رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف دے اندر آ گئے جدوں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے نا لوگوں نے راہ دے دیا بولو 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 لوگوں نے راہ دے چھڑیا بڑے احترام نہ لوگ عقیدت نہ پیچھے ہو گئے آپ سدھے حجر اسود وال گئے جا کے حضرت حجر اسود نوں چومن لگ پئے وہ جڑا ہشام سی نا انہوں بڑا غصہ چڑھیا انہیں آکھیا بادشاہ میں صاحبزادہ میں شہزادہ میں بادشاہ دا پتر میں یہ کون ہے حالانکہ وہ جاندا سی یہ کون ہے حالانکہ جاندا سی لیکن وہ ذرا کیونکہ شام دے لوگ سڑنا انہیں آکھیا بھی کہ یہ نہ ہو کہ میرے جڑے بیلی نے ہوئے دے مگر ٹور پینا میں کلا ہی رہ جا آیا میں بیلیاں نال تے جاواں کلا کہ انج نہ ہو جے میرے نال انہیں گل اپنے اندر ہی رکھی تے نا نہیں لیا وہ کہندا کون ہے کی کہنے لگا کہ کون ہے سارے چپ ڈر دے بیچارے چپ رہے اوتھے کہ شاعر سی فرزدق وہ بولیا انہیں آکھیا لے بادشاہ تے نہیں پتہ کون ہے میں تینوں دسنا ہے کون ہے ہائے ہائے تینوں میں دسنا ہے کون ہے انہیں آکھیا فرزدق بول یہ کون ہے وہ دا دل سی بھی فرزدق ڈر جے گا تے تعارف نہیں کرائے گا
لوگوں کو پتہ نہ لگے گا. انہیں کہا بادشاہ میری سن گل, پہلی تے آخری گل یہ, میں پورا قصیدہ ہونے بول دینا انہاں دی شان وچ, پورا کلام میں ہونے بول دینا انہاں دی شان وچ. میں چاہتا ہوں یہ کون ہے, یہ نسل مصطفیٰ ہے, یہ خون مصطفیٰ ہے, یہ آل مصطفیٰ ہے, یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ شہزادہ حضرت امام حسین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بادشاہ دی متھے دی تیوری بدلی, اکھاں وچ خون اترنا شروع ہویا. تو فرزدق پھر بولیا, کہنے لگا بادشاہ تینوں میں تعارف کرا دیا, یہ وہی جنہوں حل بھی جانتا ہے, جنہوں حرم بھی جانتا ہے. حرم کے مقابلے میں جب حل کا لفظ آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حرم کے علاوہ جتنی جگہ کو حل ہے, حمد والی لام حل, یہ یعنی کعبہ کے جو حرم ہے اس کے علاوہ جتنی جگہ وہ ساری کی ساری حل ہے. وہ کہنے لگا فرزدق, کہنے لگا کہ یاد رکھنا بادشاہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو یہ حرم بھی جانتا ہے, جن کو ہل بھی جانتا ہے, یعنی حرم کے علاوہ جتنی کائنات ہے نا رب کی ساری ان کو جانتی ہے. کیا ہوا اگر تو نہیں جانتا, ان کی شان میں فرق پڑ جائے گا. اگر تو نہیں جانتا تو کیا ہوا, ان کو سارے جانتے ہیں, ان کو سب جانتے ہیں, آسمان والے جانتے ہیں, زمین والے جانتے ہیں. یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بادشاہ نے بڑا وٹ چڑھ گیا, وہ دا پارا ہائی ہو گیا. میری گل سمجھ آ رہی, میں روایت کو ہٹ کے عام تقریر کو ہٹ کے تو ان گلاں دسنا پیا. ہاں جی, یہ باتیں سمجھنے والی اور سننے والی ہیں. یہ ہے الا المودۃ فی القربیٰ. سنیے, انہوں اور غصہ آ گیا. انہیں کی کیتا, انہیں آخیا انہوں پڑھ لو, انہوں مکہ شریف تے مدینہ شریف کے درمیان وچ ایک رستے وچ ایک کنواں, انہوں اتھے کنویں دے اندر قید کر دیا. فرزدق نو کر دیتا گیا قید, تے پھر کرانا ہوئے لجپالاں دا, جی کرانا ہوئے لجپالاں دا, تے پھر پاویں کو قیدی ہوئے تے پاویں آزاد ہوئے, ان نظراں وچ تے رکھ دے نے نا. جی پاویں کو قیدی ہوئے پاویں آزاد ہوئے, پر نظراں وچ تے رکھ دے نے. ہویا کی بات نوں سمجھو اور سنو, ہویا کی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا کہ فرزدق نے میری شان اندر ایک قصیدہ لکھیا, تو انہوں ہشام نے قید کروا دیتا ہے. آپ نے 12,000 درہم, کتنے 12,000 درہم ایک بندے نو دے کے کلے. انہاں کہا لے فرزدق نو آکھی کہ تو جڑا قصیدہ لکھیا ہے نا, اے اس قصیدے دی خوشی وچ تینوں سید زین العابدین انہوں نے بھیجے. قاصد پہنچ گیا, ایک قید ہے. انہیں کہا جناب اے امام صاحب کی طرفوں قبول کرو 12,000 درہم. انہیں کہا جا واپس لے جا, میں نے لینا, جا واپس لے جا, میں نے چاہیے. انہیں کہا جناب امام صاحب نے بھیجے نے. انہیں کہا جنہیں بھیجے نے واپس لے جا. تو امام صاحب نے میرا پیغام دئی, کہ میں پیسیاں واسطے نہیں کیتا, ایڈا تھوڑا تعارف کروایا نا, روپیہ واسطے نہیں کروایا, ایک کروایا اس واسطے میں کہ میرا اللہ میرے دل راضی ہو جائے. اللہ میرے دل راضی ہو جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل راضی ہو جائے. وہ واپس بندہ پیسے لے کے ٹر گیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ اندر واپس پہنچیا, تے جا کے کہنے لگا جناب میں پیش کی تھی, انہیں لے نہیں. فرمایا کو وجہ تے دسی ہوئے گی نا, انہیں کیوں نہیں لیندہ پیا. انہیں آکھیا جی میں جنہ کم کیتا ہے دنیا دے مال و متا واسطے نہیں, بلکہ میں دین واسطے کیتا ہے, اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا واسطے کیتا ہے. امام صاحب رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی فرمایا, فرمایا لے جا انہوں جا کے دے دے, نالے میں زین العابدین دا انہوں پیغام دے بھی. انہوں آکھی اسی اہل بیت افراد جنہوں دے چھڑیے پھر واپس نہیں.
اسی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنوں جو دے دئیے واپس نہیں لیں دے نالے میرا ایدی پیغام انہوں دئی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ہے میرے کل 12,000 سن اے فرض تک تو اینا سونا قصیدہ لکھی آئے اس تو زیادہ بھی انہیں نہ کول کچھ نہ رکھلا نہ سارے دے سارے تینوں دے چھڑا قدر والے جانتے ہیں قدر روشان بادشاہ وقت دا خلیفہ وہ نہیں شامیاں لے پہچان سکیا وہ دے شام دے بیلی جڑے نال آئے سن ان کے شام جو وہ بھی نہ جان سکے وہ ڈر دے مارے چوپ رہے نمبر اس نے فرزدک لے گیا وہ نے آکھیا وہ کوئی بھی دستا تے میں دسنا وا چونکہ میں قدر والا وا قدر والیاں دی قدر کرنا جاننا وا میں اعلان کرنا وہ قدر والے جانتے قدر روشان اہل بیت قدر والے اہل بیت تیری اجازت کر وہ جبریل بھی آتے نہیں کیوں نہیں ہوتے اس واسطے نہیں ہوتے وہ قدر والے جانتے ہیں قدر روشان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر روشان اہل بیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماسار دے کاجل والیا والدوحا دے چرے والیا واللہبیاں زلفہ والیا آمیمیاں کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گرے گرے اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان بیچو آپ خود اس بات کا اعلان کر دیو اللہ اسعد علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى تیسری مثال سنو تیسری مثال وقت دا بادشاہ او دا اکھاڑے دا ایک پہلوان سی نا سی جنید سبحان اللہ نا کی سی جنید جنہوں جان دے کوئی نہیں سی صرف انہا پتا سی کہ پہلوان ہے بھی بادشاہ دیا کھاڑے دا پہلوان جنید بادشاہ نے ایک دن اعلان کیتا جیڑا میرے جنید نال کشتی کر کے جنید نو ٹھا دے جنید دے سینے تے بہ جائے میں اینا ہی نہیں بلکہ منہ منگیا انعام دیا وہ دن آ گیا کوئی سامنے جنید دے ان واسطے تیار نہیں کیونکہ مشہور سی جنہیں اپنی پسلیاں توڑوا یعنی وہ جنید نال کشتی کر لے جنہیں اپنا جسم دا سسٹم خراب کروانا ہے وہ جنید نال کشتی کرے ایک ماڑ کجیا سنگل پسلی سلیم سمارٹ بندہ بالکل سکا جیا وہ کھاڑے میں چاہ گیا انہیں آکھیا بادشاہ میں چیلنج قبول کرنا میں لڑنا جنید نال ایڈا تو پہلوان سامبیا جنید میں اس سے تکڑا اور جے میں نے ٹھا نہ لیا بادشاہ جو سزا تو دینی ہے دیں جے میں نے ٹھا لیا تو پھر جو میں منگنا ہے نام تے وہی دینا ہے نا میرا بادشاہ کہا بالکل ٹھیک ہے پر بادشاہ دے خوابوں کے آج بھی نہیں سی پینجے ہو جانا لڑن والا آیا کشتی کرن والا آیا سکا جیا پتلا جیا سلیم جیا بالکل نحیف کمزور زوف جسم تے تاری ہے کمزوری ہے آیا لڑن واسطے جدوں جنید دے سامنے آیا وہ دے کان بچ آندا جنید میں سید زادہ ہوں کتے غلطی نال میں تھلے سٹ کے میرے اوتے نہ بہ جائیں انہیں آکھیا
سیدزادیو کی گالے کیوں اس کھاڑے وچ آئے ہو؟ انہاں کیا کی کردہ غریبی لے کے آ گئی ہے؟ کسے سامنے میں نہ صدقے واسطے ہاتھ کر سکنا نہ زکاة واسطے ہاتھ کر سکنا کوئی اس طرح دا معاملہ سادات کرام دا نہیں میرے دل وچ خیال آیا جڑا جنید ہو سکتا ہے سیدہ دا حیا کردا ہوئے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام کردا ہوئے انہیں آکھیا میں نے ایک غریبی کھچ کے لے آیا خبردار جب مینوں آج انعام مل جائے گا جنید تیرا کی جائے گا اگر تو اپنے سینے دے آج منوں بٹھا جائے میں قیامت والے دن اپنے نانا دی شفاعت لے کے دیاں گا اوزے کوثر دے جام لے کے دیاں گا تیرے واسطے میں آسانیاں اپنے نانا جی کو مقام معاشر وچ لے کے دیواں گا انہیں آکھیا سیدزادیا فکر نہ کر اج میں اپنی عزت مٹی وچ رو دیاں گا لیکن تیری عزت میں خراب نہیں ہون دیاں گا سیدزادہ خوش ہو گیا ہے جس ویلے کشتی شروع ہوئی ہے جنید پہلے حلے وچ زمین تے ڈگ پیا سیدزادہ سینے تے بہ گیا ہے بادشاہ نے ویکھیا ہے ایک کو کم گڑبڑ ہو گیا ہے کتے جنید نو پلیکھا لگ گیا ہے کتے کو غلطی ہو گئی ہے انہیں آکھیا ہے کشتی دوبارہ ہوئے گی سیدزادہ جنید دے کان وچ کہن لگا جو پہلا کیتا ہی ہن بھی ہوئی کری اس واسطے کتے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ناراض نہ کر لویں انہیں آکھیا سزا دیا اے سیدزادیا اے خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ فکر نہ کرے آجے جتنیا اس کا اللہ نے محدود دیا سارے وہ سیدزادیا میں ساریا اس کا تیرے قدمان دے اج قربان کر دینی آنے تاکہ تیرے نانا میرے تے راضی ہو جان گے تیرے نانا جان میرے تے راضی ہو جان گے میرے واسطے قبر و حشر دے معاملے آسان ہو جان گے رب العالمین نے جنید دے دل دے اندر ایک گل پا دیتی یا ادا حیا کری اے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتے زمین تے خون محبوب دا نا ڈگ پوے کتے دے سینے تے بہ کے اپنی عاقبت خراب نہ کر لئی اپنا ایمان برباد نہ کر لئی اپنے ایمان دا جنازہ نہ کر لئی وہ دل اندر اللہ نے خیال پا دیتا دوجی بڑی کشتی ہوئی ہے پھر سیدزادہ و کمزور جسم والا بندہ جت گیا ہے تیجی بڑی ہوئی ہے پھر وہ جت گیا ہے لوگوں نے تاڑیاں مار دیتیاں نے انہاں کیا واہ بادشاہ کیڑا پہلوان سنبھال کے رکھے آئی اج دن بڑی ایک نحیف بندے نے ایک کمزور بندے نے انہوں جت کر دیتا ہے انہوں زمین دے سٹ کے دن بڑی دے سینے دے بہ گیا ہے جنید دیا اکھاں وچ او شرم دے آنسو نہیں بلکہ خوشی دے آنسو آ گئے بار بار عرض کردہ مولا اے میری قربانی قبول فرما لے میں اپنی طاقت آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خون تے قربان کر دیتیاں نے آج میں ساریاں پاورا نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب و احترام دے اندر انہاں دے قدمہ وچ پمال کر دیتیاں نے آج میں ساریاں حصہ آج میں سیدزادے دے قدمہ اندر ٹھیر کر دیتیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ٹائم آیا جنید سو گیا ہے انہوں کوئی شرمندگی نہیں کوئی انہوں افسوس نہیں کوئی کفی افسوس نہیں ملنا پیا آئے میں اس طرح کیوں کیتا ہے کاش میں اس طرح نہ کردا بلکہ چشم فلک نے نظارہ ویکھے آئے آرام کرنے واسطے جدوں جنید اپنے کمرے وچ گیا ہے رات رحمت دے در کھل گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنید دے خواب اندر تشریف لے آئے ہیں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے پتر کا حیا کروا دیا میرے قربا کا احترام کروا دیا انہاں دی محبت اپنے سینے میں سمو گے اپنی عزت دے تاج میرے پتر دے سر دے رکھ رکھن والیا اور یہ دے ساریاں پاورات تے طاقتاں یہ دے قدماں وچ ڈھیر کرن والیا تیرے واسطے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ خوش خبری ہے پہلا صرف تو خالی آپ اکھاڑے دا پہلوان سے اللہ نے تینوں اپنے دور دے بنیاں دا سردار بنا دیتا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ
علماء اہل سنت رہندے کتھے سن بغداد شریف دے اندر کہ آج آپ نو کیڑے نانڑ یاد کیتا جاندا ہے سید الطائفہ سید الطائفہ اپنے دور دے ولیاں دے سردار سید الطائفہ جنید بغدادی سبحان اللہ یہ وہی ہے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا کیتا ہے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ذرا پڑھیے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی نے جنہوں نے آکھیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو نگاہ کرم کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی چادر بچھا نہ زمین ہوتے سبحان اللہ تے فضا وچ چندو بھر کے اس طرح چھکا ماریا چادر وچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا چادر سینے نہ لا لے وہ اندر جو سینے دے نال لائی ہے اس تو بعد کدی کو گل کوئی سبحان اللہ یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو حافظہ لین والے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نہ ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو کہنے لگے بیٹے اس طرح پیٹ تو کپڑا تے چکو پیٹ تو اے بیٹے حسن پیٹ تو ذرا کپڑا تے چکو او ذرا جگہ مینوں دسو جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے دے سبحان اللہ جی وہ جگہ جو بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہ ذرا وہ یہ جگہ تھی یہ ناگ والی جگہ ہے نا یہ جگہ تھی جہاں کا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا اوپر کیتا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھلے ہو کے چھپ کے پھر اس جگہ میں بوسہ جی اور آپ دی ہی ایک گل سنو جڑی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بارے سید و علام نبالا چلو تساں والے کی کرنا ہے چلو گل سنو تسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تے جلوہ فرما سن اور پیراں اتے نا کچھ گرد و غبار سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامہ شریف نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیر سبحان اللہ اسی کیویں آکھیے لڑتے رہے جڑا کو پاگل قسم کا بندہ ہے میں تیرا جہاز ہی ہے جنہیں پیتی ہے انہوں سمجھ نہیں آتی بھی یہ لڑائی ہے وہ جڑے لڑن آپس میں وہ اپنے عزت تاج لا کے پیر صاف کرتے ہیں جی کیوں بولو صحیح نہیں نہ جو وہ آندے نے لڑائیاں نہیں
یہ نفرت نہیں بلکہ پیار جے، یہ حسد نہیں بلکہ پیار ہے، یہ نفرت نہیں بلکہ پیار ہے۔ وہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ملکہ پڑھو قدر والے قدر و شان اہل بیت۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قربہ دے اندر میں اللہ المودۃ فی القربہ، اس دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے۔ اسے واسطے میں سلام عقیدت پیش کرنا ہونا آنا نامہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑی ہمت نو سلام ہے، اے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑی جرت نو سلام ہے، اے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑے حوصلے نو سلام ہے، دوڑے صبر نو سلام ہے، دوڑے مدینہ منورہ نو سلام ہے، مکہ مکرمہ نو سلام ہے، میدان کربلا وچ کہنے لاڈ نو سلام ہے، پھر جامع شہادت نوش کرن نو سلام ہے۔ تھوڑی زندگی دا ایک ایک لمحہ اسی سلام پیش کرنے اور بمانگے دوہر دھکے دی چور تے اعلان کر دے آنے اسی سلام اس طرح پیش کرنے ہونے اسی آنے ہونے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا سبحان اللہ سلام یا آقا حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ جائے مل کے ذرا آپ کو سلام یا حسین 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 سلام یا بزرگ ہون تاں بھی بچے ہون تاں بھی جوان ہون تاں بھی اے آقا حسین سانجے نے سارے منن والے نا تے بابے گھر چپ کر کے نہیں بیندے تے مسیدے کو بیٹھ کے بچے گھر نہیں چپ کرتے مسیدے کو کرن گے جوان چوکاں چ چپ کرتے مسیدے کو کرن گے یہ ذکر سارے رل کے نہ کر لیں وہ سلام سارے پیش کریے مل کے ذرا کو کوئی زبان چپ نہ رہے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اللہ اصحابکم علیہ اجرا ان المودۃ فی القربى سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا سلام یا حسین سلام یا حسین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا سیدہ شباب اہل جنہ اور ترجمہ اس طرح کرنا ہے سلام یا حسنین سلام یا حسنین سلام یا حسنین سلام یا حسنین الحسن والحسین
اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عزت و سلام ہے، آپ کے منصب و سلام ہے، آپ کی نسبت و سلام ہے، آپ کے صبر و سلام ہے، آپ کے حوصلے و سلام ہے۔ میدان کربلا میرے آقا حسین نے صبر نہیں چھڑیا، حوصلہ نہیں چھڑیا۔ اج میں تسی مدینہ منورہ تو جدوں اج نگاہی سلام کرنے آ ساڈا کوئی یاد اشر نہیں ہوندا، اکھاں دے اندروں اجواریاں نعرہ جاری ہوندیاں نے، پھر اسی اتھے اعلان کرنے آ اج کرنے آ سونے چہرے والیا جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھا حیاتی ہے، وگرنہ موت تو بدتر اے جینا یا رسول اللہ۔ سانو پتہ ہوندا ہے کدی نہ کدی زندگی دے اندر وہ ویلا آ جائے گا جدوں سونا بلا لے گا، جدوں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں گے لیکن آقا حسین لجپال انہاں نوں پتہ ہے ہن میں جا رہا ہاں، میں واپس نہیں آنا۔ مکہ مکرمہ آ گئے نے، اوتھے جان تک سلام ہے۔ مکہ مکرمہ تو 2 محرم آ کے میدان کربلا دے اندر خیمے لائے نے، میرے آقا حسین جو ہر قدم تے سلام ہے، ہر آن سلام ہے، ہر گھڑی سلام ہے۔ 2 محرم خیمے لائے نے، دسیا کائنات والیو میں ایویں نہیں جا رہا، میں ایک مقصد لے کے جا رہا، میں ایک ماٹو لے کے جا رہا، ایک میں اپنا ارادہ لے کے جا رہا۔ میرا ارادہ تو دنیا واسطے نہیں، یہ کوئی کرسی واسطے نہیں، اقتدار واسطے نہیں، یہ میرا ارادہ میدان کربلا جان والا، اتھے خیمے لان والا، یہ کوئی عام ارادہ نہیں، بلکہ میں اس واسطے آیا تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے۔ میں اس واسطے آیا یہ ہوشت سینہ نے دا دین رہ جائے، وہ دیان رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، وہ لٹی جائے پمیں جھوگ حسین دیا جائے، پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نو روکے کوئی نہ، میں علی دا لالا میرا فیصلہ یا ڈالے اور میں جاننا وا میں کالے واسطے جا رہا وا، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم خیمے لا رہے، 3 محرم آ گئی، 4 محرم آ گئی، 5 محرم آ گئی، 6 محرم آ گئی، 7 محرم آئی ہے۔ میرے فراتے پیرے لا دیتے گئے نے، وہ کوفی لا یوفی پانی پی رہے نے، میدان کربلا دے اندر یزیدی فوجی پانی پی رہے نے، حوض کوثر دے والیاں دے پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس آئے، کسی نو پانی پین دی اجازت نہیں، پانی خیمیاں والے ہون دی اجازت کوئی نہیں، لیکن خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیتا ہے، ہر لمحے صبر کیتا نے، ہر گھڑی صبر کیتا نے، سید زادیاں صبر کیتا ہے، بچیاں نے صبر کیتا ہے، جوانہ صبر کیتا ہے، سارے خیمیاں والے صبر کر دینے پہ، بلکہ اعظم چشتی کمال گل کر گئے، آندے نے تنہ تنہ دے کرے آئے سید وہ یا سب دیا خشک زبانہ، پھر بھی بد ود وہ جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ، بیت یزید قبول نہ کی تھی وہ تقیال نبی دیا شانہ، آزم صبر حسین دا نٹھا بچ کر بلدے میدانہ۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے شہادتاں دا ویلا شروع ہونے والا ہے، سب تو پہلے حضرت حر رحمت اللہ علیہ میرے آقا حسین دے قدماں دے جام شہادت نوش کر گئے نے، اور اللہ تیری قبر دے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے۔ جڑا یزیدی فوج وچوں باہر نکلیا حسین پاک دے قدماں والا آیا، حسینی فوج والا آ گیا میدان کربلا دے وچ، میرے آقا حسین دے قدماں تے جان قربان کر گیا ہے۔ اللہ تیرے مزار تے لا تعداد رحمتہ دا نزول فرماوے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کلمی جام شہادت نوش کر دینے پہ حضرت سیدہ ثانیہ زہرا، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ وہ چادر
تکبیر دی بارزاں نے انہاں دی گودی خالی ہو رہی ہے حضرت امام محمد جان قربان کر دینے پہ میدان کارزار کے اندر پاوے ننے بچے نے ان ننیاں تلواراں نے لیکن میدان والیاں یزیدیاں نو یہ سمجھ آ گئی ہے وہ علی دا شہزادہ پاوے چھوٹا ہی ہوئے پاوے بڑا ہوئے یہ شیر ہی لگنا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت امام قاسم دی جوانی لٹی گئی ہے حضرت امام جعفر قربان ہو گئے حضرت ابو بکر بن علی قربان ہو گئے حضرت عمر بن علی قربان ہو گئے حضرت عثمان بن علی قربان ہو گئے حضرت عبداللہ قربان ہو گئے حضرت محمد قربان ہو گئے حضرت عباس بن علی انہاں دے بازو قلم کر دیتے گئے میرے آقا حسین لجپال دی فوج دے علم بردار نے جامع شہادت نوش کر گئے وہ پانی والا مشکیزہ چھلنی کر دیتا گیا ایک بازو قلم ہویا پھر دوسرا بازو قلم ہویا وہ 56 سال میرے آقا حسین لجپال دی عمر پا کے لیکن اس پرانا شادی اندر عمر دے سیسے دے اندر میرے آقا حسین ڈولے نہیں میرے آقا حسین گھبرائے نہیں بلکہ ہر معاملے نو پورے صبر دے نال فیس کر دے نظر آ رہے ہیں ہر معاملے نو سالو کر دے نظر آ رہے ہیں بلاخر 18 سالہ دا جوان علی اکبر بھی جامع شہادت نوش کر گئے ہیں میدان کارزار وچوں میرے امام نے اپنا 18 سالہ دا جوان علی اکبر اٹھایا ہے واپس خیمیاں وال لے کے آ رہے ہیں اپنی بہن سیدہ زینب انہاں دی گودی وچ رکھ دینے پہ فرماندے نے لینی اونوں محمد نالو ود کے علی اکبر نال پیار کرن والی ہے اوسے کوثر دے جام پین واسطے علی اکبر چلا گیا حضرت سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا امام علی اکبر دا خون آلود چہرہ اپنی چادر تطہیر نال صاف کر رہی آنے نالے آنسو بہا رہی آنے فرما دیا نے شہزادیا میں اپنے پترا نالوں نہ پیار نہیں سی کیتا جنہ پیار میں تیرے نال کیتا لی تو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نانا جان دی یاد آؤں دیزی تیرا چہرہ بیخ لینے جا قرار مل جانا سی تسکین مل جانی سی اطمینان نصیب ہو جانا سی آج شہزادیہ چلا گیا ہے لگ نانا دی تصویر چلی گئی ہے شہزادے نو سینے لا رہی آرے پیار کر رہی آرے فرمادیاں نے علی اکبر ایک وری سینے لگ کے ماں کہہ دے ایک وری پھوپی کہہ دے فرمادیاں نے وفادار پتیجیا بولتے سہی وفادار پتیجیا بولتے سہی میں جملہ زلف زنجیر تیری میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے بے اکبر پرڑی نہیں تصویر تیری لیکن میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ قادے واسطے کیتا ہے یہ دنیا دی کرسی واسطے نہیں اقتدار واسطے نہیں یہ دنیا دی لالچ واسطے نہیں بلکہ اس واسطے کیتا نے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں سبحان اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود تیاری فرما لئی میدان کارزار میں جان لگے نے سارے خیمیاں دے اندر تشریف لے آ رہے نے سارے انہوں مل دینے پہ الوداعی سلام کر دینے پہ الوداعی ملاقات کر دینے پہ بی بی شہر بانو دا خیمہ ام لیلہ دا خیمہ سیدہ رباب دا خیمہ
سیدہ زینب دا خیمہ، سیدہ سکینہ دا خیمہ، سیدنا امام زین العابدین دا خیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے انو صبر دیا تلقینہ فرما رہے ہیں، فرما دینے خیمے والیو میں حسین دا امتحان مکن والا ہے، تو اڈے امتحان شروع ہون والے نے، صبر دی اولادو صبر کرے آجے، ان اللہ ما صابرین، اللہ صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ اے میری بہن، اے میری بیٹی، اے میری بیویوں، یاد رکھے آجے میری لاش دے ٹکڑے اندے ویکھو گیاں، میرے جسم دے اندر پچھیاں لگ دیاں ویکھو گیاں، لیکن خبردار بال نہ نوچے آجے، سینہ کو بھی نہ کرے آجے، خیمیاں جو باہر نہ آئے آجے، بلکہ صبر دی میں تلقین کر رہا ہوں، میں ایک خاص مقصد واسطے آیا ہوں، اللہ دا نام بلند ہو جائے، نانا جہاں دی شریعت دی حفاظت ہو جائے، نانا جہاں دا لیاندہ دین اسلام ادا پرچم سر بلند ہو جائے۔ میں صبح تو لے کے ہون تک سارے معاملات سامنے صبر کیتا ہے، میں رویا نہیں، میں گرلایا نہیں، میں واہ ویلا نہیں کیتا، بلکہ صبر دا کوہ مالیا بڑھ کے رہا ہوا، تسی بھی صبر کرے آجے اور راضی رضا تے رہنا، اے بڑائی محال ہے، چکے آئے پار سارا فاطمہ دلال۔ سارے خیمیاں دے اندر میرے امام ملاقات کر دینے میں سیدہ رباب دا خیمہ آ گیا، ننہ علی اصغر اپنی اماں دی گودی دے اندر ہے، 6 مہینے دی چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کلی ہے، جنہوں سارے انو ملے سیدہ رباب دے خیمے اندر تشریف لے آئے نے، بعد بیوی اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے، عرض کر دیا نے آقا حسین میں نو پتہ ہے تسی علی دے لالو وڈا فیصلہ یا ٹالے، میرے روکیاں تساں رکنا تے کوئی نہیں، لیکن میں مہاوا منتا تڑپ رہی ہے، اے میرا ننہ بچہ ویکھو علی اصغر جدا پیاس نال کلیجہ منہ روا رہا ہے، ہونٹ خشک ہو گئے نے، تانو خشک ہو گیا ہے، اکھاں پتھرا گئی آنے، آقا حسین یہ واسطے کوئی 1-2 گھٹ پانی دا بندوبست ہو جائے، لیکن یاد رکھے آجے کتاباں دی گالے، میرا ایمان آتا ہے، میرا اکہان آتا ہے، میرا وجدان آتا ہے، میرے آقا حسین میدان کربلا دے اندر منگڑ واسطے نہیں گئے، بلکہ لوگوں میرے آقا حسین بڑھن واسطے گئے نے، پانی دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسے سامنے کیتا جائے، اگر میرے آقا حسین ایڑی مار دے چشمہ ظاہر ہو جانا، اگر آسمانہ نو آڈر کر دے ہر پاسے چل تھل ہو جاتی، اگر میرے آقا حسین نہر فرات نو حکم دے دے خیمیاں والا جاندی، لیکن میرے آقا حسین اللہ دی رضا دے راضی بیٹھے ہوئے نے، راضی رضا دے رہنا اے بڑائی محال ہے، چکے آئے پار سارا فاطمہ دے لالے، میرے آقا امام علی مقام شہزادے نو اٹھایا دے ہے، لیکن پانی واسطے نہیں، میرا وجدان آتا ہے اس واسطے اٹھایا نے، کہ سیدزادہ زبان حال جو عرض کرتا ہوئے گا بابا میں بھی اتھے جانا چاہنا جتھے میرا بھائی علی اکبر گیا ہے، میں بھی اتھے جانا چاہنا جتھے میرا بھائی قاسم گیا ہے، میں بھی اتھے جانا چاہنا جتھے میرا بھائی جعفر گیا ہے، میں بھی اتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی اولو محمد گئے نے، جتھے میرے چاچو دے عباس دے بازو قلم کیتے گئے نے، میں بھی اسے میدانے کارزار میں جانا چاہنا۔ آقا حسین نے فرمایا ہوئے گا شہزادیاں تو جا نہیں سکتا، عرض کی تھی
کی ہوئے گی پاپا کی ہویا میں جا نہیں سکدا تسی چک کے لے جا دے سکدے ہو نا اور میں تھوڑی کنڈ نہیں لگن دیا گا تھوڑا حوصلہ نہیں ٹھہر دیا گا بلکہ انہاں نوں سمجھ آ جائے گی علی دا لال پاویں 6 مہینے دا ہوئے اے شیر ہی لگدا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے نو اٹھا لے آئے سیدہ ربا برس کر دیا نے آقا حسین باہر بڑی گرم لو چل دیئے بھئی ایک کپڑا لے لو میرے پتر دے جسم دے لپیٹ لو کتے گرم ہوا دے تھپیڑے میرے علی اصغر دا جسم جلسہ نہ دے یعنی یہ کہہ لو ماں آندی ہے شہزادے آتنو ترتیبہ نہ لگے میرے آقا حسین نے کپڑا لے آئے لپیٹے آئے خیمیوں باہر آئے نے اتمام حجت واسطے عمر بن سعد دے سامنے تشریف لے آ رہے نے تاکہ عمر بن سعد قیامت ہوئے نہ آتے یا اللہ اگر پتہ ہوندہ کوئی نہ بچائے انہوں پانی پیش کر دینے اتمام حجت ہون واسطے باہر تشریف لے گئے عمر بن سعد کہنے لگا یزیدی فوج والیو میں نو لگ دے کہ میں حسین قرآن لے کے ہوتا ہے بیاؤ میرے آقا حسین دیا کرنا مبارکہ چواز آگئی فرمایا ہوئے دنیا دیا کتیا میں قرآن لے کے نہیں ہوتا بیاؤ جس نبی دے سینہ انور دے قرآن نازل ہویا ہے وہ دے پاک دا پھل لے کے ہوتا ہوا بیاؤ میں علی اصغر لے کے ہونا وا پیا آپ نے رخ نازنین تو کپڑا ہٹایا ہے جدوں امام علی اصغر دا رخ سامنے آیا ہے عمر بن سعد دا دھیان پہ گیا ادھر حرمل پہ ایمان سامنے کھلوتا ہے بڑا نشانہ لے کے سدھا تیر ماردا ہے بیا میرے آقا امام علی اصغر دے گلاب دی پتی نالو زیادہ نرم و نازک گلا مبارک او دے تیر پہ وسطوں دائے بیا تیر پار ہو رہا ہے میرے آقا حسین دیا آئی نکل گئی تیر کھچے آئے زمین تے سٹے آئے واپس خیمیاں وال میرے آقا حسین تشریف لے آ رہے ہیں جاوے حرملا بھئی مانا کیا مار یائی تیر صغیر تائی واپس خیمیاں وال حسین مڑ پہ نالے کھچ دے حلق تی تیر تائی بلکہ میں آنا آسمان دی اکھ بھی روئی ہوئے گی زمین دی اکھ بھی روئی ہوئے گی پورو گلوان تڑپ کے رہ گئے ہونگے بلکہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے بھی تے کمب گیا جگ سارا جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا میں قربان صبر تیرے دے آقا سید شاہ اسوارا تسا جان دیتی پریان دیتی میرے حیدر دے دلدارا اس سارا کچھ میرے آقا حسین لجپار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کیتا اس سارا کچھ کائنات نے کیوں دیکھا اس واسطے کہ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر اپنی جان بھی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا کے جائے اپنی جان بھی جانے آفرین دے سپرد کر دے تے سارا کچھ دے کے سید زادے چولی چاڑ دیتی عرض کر دے مولا میرے کو ایک علی اصغر سی میں وہی دے چھڑے میرے کو ایک علی اکبر سی
میں وہ بھی دے چھڑے میرے کو ایک اولو محمد سی میں وہ بھی دے چھڑے مولا نہ پرا کو سنبھال کے رکھے ہے نہ کو بھتیجا سنبھال کے رکھے ہے نہ کو پتر رکھے ہے ایک زین العابدین ہے یہ بھی تیری رضا ہے کہ حسنی نسل دے چلے گی حسین دی نسل یہ دے وچوں چلے گی یا اللہ میں سارا کچھ دے چھڑیا ہے تینوں راضی کرنے واسطے یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا تیرا نام بلند ہو جائے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت بچ جائے اور میں شجر اسلام دی آپ یاری اپنے خون نال اپنے خاندان دے خون نال کر کے انہاں پیرانوں یہ دعوت فکر دے رہے ہیں میدان کربلا وچ رہ کے کہ پیرو ساڈا نام لے کے موجاں کرن والےو 4 گز دی کپڑے دی بکڑ مار کے حجریاں وچ نہ بہ رہا جے جدوں کتے گل آوے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے کالے بکرے تے کالے ککڑ قوم کو اگرا کے اندر بہ کے کھاندے نہ رہا جے بلکہ میں حسین وال ویکھیا جے میرے تو بڑا پیر مدینہ شریف کون سی میں مدینہ منورہ دا سجادہ نشین سا لیکن میں شریعت دی خاطر میں مدینہ منورہ بھی چھڈیا روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھڈیا حرم کعبہ دیاں پرکیف تے پر نور فضاواں بھی میں چھڈیاں میں خاندان دیاں بیٹیاں تے اپنی بیویاں تے دھیاں نوں بہناں نوں نال لے کے آیا کدے واسطے یا اللہ جدے خون دی لوڑ تینوں ہے میں خون پیش کرنے واسطے تیار ہاں صرف گل اے کہ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے یہ ماٹو تھا یہ نصب العین تھا اور آخری وقت میں میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بیٹے بات شادی کر بالکل شادی کر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخری وقت سجدہ کر کے آخری وقت سجدہ کر کے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نوں ایک درس دیتا ہے کہ سجدے نوں عام نہ سمجھو چپ کر گئے سجدے نوں عام نہ سمجھو یہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی خاص ادا ہے بندہ مومن کی بڑی خاص ادا جب بندہ کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ میرے اللہ کی رحمت چھم چھم اس بندے پہ برس رہی ہوتی ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات میرے معاشرے کے نوجوانوں اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرو اپنی سوچ میں حیا پیدا کرو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو حسینی ہو وہ جھوٹ بولتا ہے بولیے وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ میں اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے کیوں وجہ کیا ہے اس لیے کہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں نماز نہیں چھوڑیں کیوں اس لیے کہ ہم حسینی ہیں اور نام کے حسینی نہ بنو اور کام کے حسینی بنو کردار کے حسینی بنو گفتار کے حسینی بنو اگر کوئی بدبخت بھی تمہیں دیکھے تو خوش ہو کے خوش بخت ہو جائے کیوں اس کو پتا چلے یہ آقا حسین کا غلام جا رہا ہے یہ کردار یہ گفتار اپنانی ہوگی کام نہیں تولنا کام نہیں ناپنا کیونکہ ہم حسینی ہیں غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کرنی کیونکہ ہم بولیے ہم حسینی ہے جھوٹا وعدہ نہیں کسی سے کرنا کیوں کہ ہم بولیے ہم حسینی ہیں عدالت میں جا کر کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی کیونکہ ہم حسینی ہیں دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا احترام کرنا ہے کیوں کہ ہم حسینی ہیں موبائل کے نیٹ کا غلط استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم حسینی ہیں آج اپنے سے وعدہ کر لو اگر اوریجنل 1 نمبر ہم حسینی بن گئے نا رب کعبہ کی قسم ہے پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی ہماری قبر بھی سنور جائے گی ہمارا حشر بھی بہترین ہوگا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے مرد وقت کلمہ نصیب فرمائے میرے محترم بھائی محمد نصر صاحب دیگر احباب
جنہوں نے کاوش کی، جنہوں نے محفل کو سجایا، اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو زندگی کے ہر موڑ پہ سکون اور چین اور اطمینان نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے، جو قرضدار ہیں اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے، اور جو والدین جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا صدقہ ان بیٹیوں کے لیے اچھے ثواب نصیب فرمائے، اور جن بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھروں میں اس نے نصیب فرمائے، اچھے مقدر اور اچھا بخت ان کو نصیب فرمائے اور ان کو صاحب اولاد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔